بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو سلطان احمد سنجر کے بارے میں ہے اور ان کی تمام زندگی کی مختصر سی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی۔ عطا ملک الجوینی نے اپنی کتاب تاریخ جہاں کشائی میں سلطان احمد سنجر کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ معین الدین ندوی کی کتاب تاریخ اسلام کے جلد 4 میں بھی سلطان احمد سنجر کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ سلطان احمد سنجر سلجوق سلطنت کے آخری با اختیار حکمران تھے، جنہوں نے 1118 سے 1153 تک سلجوق سلطنت پر حکومت کی۔ ان کے والد کا نام سلطان ملک شاہ اول تھا۔ سلطان احمد سنجر موصل کے ایک قصبے سنجر میں 1085 میں پیدا ہوئے اور مشہور مورخین ابن الجوزی اور ابن خلقان کے مطابق سلطان سنجر کی پیدائش اس علاقے میں اس لیے ہوئی کہ بازنطینیوں سے جنگ کے لیے جاتے ہوئے ان کے والد کے ہمراہ سلطان سنجر کی والدہ بھی تھی اور یہ علاقہ راستے میں تھا جہاں سلطان سنجر کی پیدائش ہوئی۔ اس بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی پیدائش 25 رجب کو ہوئی، مگر سال کے معاملے میں مورخین متفق نہیں۔ بہرحال عام طور پر یہی اندازہ کیا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش 1085 یا 1086 میں ہوئی۔ سلطان احمد سنجر کی کنیت ابو الحارث تھی۔ اس کے علاوہ ترکی میں سنجر کا مطلب یہ ہے چھرا گھونپنا، جبکہ فارسی زبان میں سنجر کا مطلب ہے شکاری پرندہ، مگر کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ان کا نام اس علاقے کے نام پر سنجر رکھا گیا، جیسا کہ ترکی میں رواج تھا۔ ابن الجوزی اپنی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والاممی میں لکھتے ہیں کہ سلطان سنجر کی والدہ کا نام صفریہ خاتون تھا، جو سلطان ملک شاہ کی لونڈی اور انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ اور جہاں تک بات ہے بیوک سلجوقلو ڈرامے کی، جس میں سلطان ملک شاہ کے خاندان کو ایک دوسرے سے جدا دکھایا گیا ہے، تو اس سلسلے میں ایک روایت ڈاکٹر علی محمد السلابی اپنی کتاب دولت السلجوقیہ میں لکھتے ہیں، جو کہ سلطان سنجر کو 6 برس کی ہی عمر میں خراسان کا ماتحت گورنر بنا کر بھیج دیا گیا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں سے دور رہے، مگر ان کی والدہ اچانک غائب ہو گئی۔ وہ اپنی والدہ کی تلاش میں رہے، تب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی والدہ سلطان برقیاروق کے قید میں ہے، اور پھر انہوں نے اپنی والدہ کو سلطان برقیاروق کی قید سے رہائی دلوائی، مگر والدہ کی رہائی کے باوجود انہیں اپنی والدہ سے 40 سال بعد ملنا نصیب ہوا۔ سلطان سنجر کا ایک سگا بھائی محمد تپر تھا، جبکہ ان کا ایک سوتیلا بھائی برقیاروق تھا جن کی والدہ کا نام زبیدہ تھا، اور ایک اور سوتیلا بھائی محمود تھا جن کی والدہ کا نام ترکان خاتون تھا، اور ابن العمرانی اور ابن الاسیر کے مطابق ان کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام خاتون بنت ملک شاہ تھا۔ مورخ الحسینی کے مطابق سلطان سنجر گندمی رنگت کے روبدار شخص تھے، اور بچپن میں چیچک کی بیماری ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے، اور ان کا علاج تب عمر خیام نے کیا تھا۔ سلطان سنجر کی بیوی کا نام ترکان خاتون بنت ارسلان خان تھا، جن کے والد سمرقند کے حاکم تھے۔ سلطان سنجر کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا، اور ترکان خاتون ہر سفر میں سلطان کے ساتھ رہیں اور 2 بار دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئیں۔ پہلی بار 1141 میں کتوان کی جنگ میں وہ دشمنوں کے قبضے میں چلی گئیں، اور سلطان احمد سنجر نے ان کی رہائی کے بدلے میں 5 لاکھ سونے کے سکے دیے۔ دوسری بار غز کے ہاتھوں دونوں 1153 میں قید ہوئے اور 3.5 سال تک قید میں رہے۔ اس عرصے میں سلطان سنجر نے اپنی بیوی سے وفاداری نبھانے کی خاطر اس قید سے فرار ہونے کا نہ سوچا، اور 1156 میں ترکان خاتون کی وفات کے بعد وہ اس قید سے فرار ہوئے۔ سلطان سنجر کی 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ماہ ملک ان کے بھائی تپر کے بیٹے محمود کی بیوی بنی، جبکہ دوسری بیٹی کی شادی عباسی خلیفہ المرشد باللہ سے 1124 میں ہوئی۔ مورخ ابن قاضی شہبہ اپنی کتاب کواکب الدریہ میں لکھتے ہیں کہ سلطان احمد سنجر کی 2 بیٹیاں تھیں، مگر ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ہر سلجوق سلطان کی اپنی الگ مہر ہوتی تھی، اور سلطان سنجر کی مہر پر درج تھا توکلت علی اللہ، یعنی میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ سلطان سنجر کے کئی خطاب تھے، جن میں ناصر الدین اور سلطان مشرق قابل ذکر ہیں، اور جب وہ سلجوق سلطنت کے تخت پر بیٹھے
تو انہوں نے سلطان اعظم معز الدین و دنیا کا خطاب اپنایا۔ 1119 میں عباسی خلافت کی طرف سے انہیں شہنشاہ عضد الدولہ کا خطاب ملا، جبکہ شاعروں نے سلطان سنجر کو 1117 میں غزنی کی فتح کے بعد اپنی شاعری میں ذوالقرنین بھی کہا۔ جیسا کہ سلجوق سلطنت میں دستور تھا کہ سلجوق خاندان کے افراد کو مختلف علاقوں کا گورنر بنا کر سلجوق حکومت کی ماتحتی میں حکومت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ سلطان سنجر جب 6 سال کے تھے تب انہیں ایک عتابے کی نگرانی میں خراسان کا حاکم بنا کر بھیجا گیا، اور 1092 میں اپنے والد ملک شاہ کی وفات کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ چھوٹی عمر کے باوجود سلطان سنجر نے مختلف جنگی محاذوں پر کافی کارنامے انجام دیے۔ 1098 میں سنجر کے بڑے بھائی محمد تپر کی سلطان برقیاروق کے ساتھ اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ ہوا یوں کہ سلطان ملک شاہ کے تمام بیٹے سلجوق سلطنت کے مختلف علاقوں کے حکمران تھے۔ برقیاروق رے میں، جبکہ ترکان خاتون کا بیٹا محمود اصفہان کا حکمران تھا، مگر محمود کا جلد انتقال ہو گیا اور برقیاروق اور محمد تپر سلجوق سلطنت کی حکمرانی کے مضبوط امیدواروں کی حیثیت سے سامنے آئے۔ برقیاروق اور تپر کے درمیان اقتدار کی جنگ کے دوران ایک وقت وہ بھی آیا جب 1101 میں سنجر نے تپر کو برقیاروق سے ایک جنگ میں شکست کھانے کے بعد بچایا۔ اس وقت سلطان احمد سنجر صرف 17 سال کے تھے، مگر اس عمر میں بھی اپنی فوج کا مکمل کنٹرول سنبھال چکے تھے اور کئی جنگی کارنامے ان کے ریکارڈ پر تھے۔ 1103 میں برقیاروق اور تپر دونوں نے صلح کرنے کے بعد سلجوق سلطنت 2 حصوں میں بانٹ لی، مگر صرف 2 سال بعد ہی یعنی 1105 میں سلطان برقیاروق چل بسے اور ان کی وفات کے ساتھ ہی محمد تپر تمام سلجوقی سلطنت کے حکمران بن گئے۔ اس تمام صورتحال سے سلطان احمد سنجر بالکل ایک طرف تھے، اور ان کے دور حکومت میں ان کے علاقوں یعنی رے، نیشاپور، ہرات، مرو، بلخ، بخارا، سمرقند اور خوارزم میں امن و امان تھا، اور یہاں علمی اور تحقیقی کام زوروں پر تھا۔ اپنی کم عمری کے باوجود انہوں نے کئی جنگی مہمات انجام دی۔ مثلاً 1102 میں خراسان پر بخارا کے کارا خانی حکمران نے حملہ کیا، جس کا نام قادر خان جبریل تھا۔ قادر خان اس جنگ میں گرفتار ہونے کے بعد قتل ہوا، اور اس کے بعد احمد سنجر نے قادر خان ہی کے خاندان کے ایک شہزادے کو ان مفتوحہ علاقوں کا حکمران بنا دیا۔ اس کے بعد سلطان سنجر نے ماوراء النہر یعنی ازبکستان، تاجکستان اور قازقستان کے علاقوں میں اپنی حکمرانی کے دور میں شاندار فوجی اور سیاسی کردار ادا کیا۔ سلطان احمد سنجر نے اپنے دور حکومت کے آغاز میں ہی غزنی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جس پر ابھی تک کسی سلجوق حکمران نے حملہ نہیں کیا تھا۔ 1117 میں غزنی پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے بہرام شاہ غزنوی کو ہی وہاں کا حکمران بنا دیا۔ 1117 میں ہی جب محمد تپر کا انتقال ہوا تو سلطان احمد سنجر کی صدمے سے بری حالت تھی، جو کہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے، اور تپر کے بعد ان کے بیٹے محمود نے اپنے والد کی جگہ تخت سنبھالا، جو کہ سلطان احمد سنجر کے داماد بھی تھے۔ اور صورتحال یوں تھی کہ مغربی ایران، عراق، جزیرہ یعنی دجلہ اور فرات کے درمیانی شمالی علاقے پر تپر کے بیٹے محمود کی حکمرانی تھی، جبکہ مشرقی حصے یعنی خراسان اور ترکستان کے علاقے احمد سنجر کے ہاتھ میں تھے، جو کہ محمود کے چچا تھے۔ کچھ عرصے تک حالات ٹھیک چلتے رہے، مگر پھر محمود کے 2 بھائیوں مسعود اور تغرل نے اپنے بھائی محمود کی سلطانی کو چیلنج کر کے خود حکمران ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس وقت احمد سنجر آگے بڑھے اور انہوں نے معز الدین و دنیا کا خطاب، جو کہ سلطان ملک شاہ کا بھی خطاب تھا اور اسی خطاب کو تپر کے بیٹے محمود نے بھی اختیار کر رکھا تھا، اسے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا، اور سلطان احمد سنجر اور محمود کی فوجیں 1119 میں آپس میں ٹکرائیں، اور ایک شدید جنگ کے بعد احمد سنجر سلجوق سلطنت کے متفقہ حکمران بن گئے۔ سلطان احمد سنجر نے شکست کھانے والے اپنے بھتیجے اور داماد محمود کو مغربی علاقوں کا سلطان بنا دیا، مگر رے کے علاقے کا ڈائریکٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ محمود ان کا فرما بردار رہے۔ سلطان احمد سنجر کا دور وہ دور تھا جب باطنی فرقے کی دہشت گردی عروج پر تھی۔ سلطان محمد تپر نے اپنے 13 سالہ دور حکومت میں
انہیں ختم کرنے کی پوری کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے اور وہ باطنیوں کے چند قلعے ہی فتح کر سکے۔ سلطان احمد سنجر نے بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ خلافت عباسیہ کے دشمن باطنی فرقے کے خلاف لڑتے ہوئے گزارا۔ 1104 میں سلطان سنجر نے اپنے سب سے قابل اعتماد وزیر بوزگش کو باطنیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تباش کے علاقے میں بھیجا۔ بوزگش نے بہت سے باطنی قتل کیے مگر آخر میں تمام باطنیوں کو قتل کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا اور اس قدم کی بہت مخالفت کی گئی۔ یہ فیصلہ عوام میں غیر مقبول فیصلہ تھا۔ اس کے جواب میں باطنیوں نے اگلے سال یعنی 1105 میں حاجیوں کا قتل عام کیا اور پھر حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ سلطان سنجر نے 1126 میں اسماعیلیوں کے قتل عام کا حکم دیا اور اس کے بعد قلعہ الموت پر بھی چڑھائی کی۔ انہوں نے اپنے سب سے بہترین کمانڈر کو خراسان کے علاقے گرد کوہ میں باطنیوں کا محاصرہ کرنے بھیجا مگر اس وقت جب سنی فوجیں فتح کے قریب تھی تو اس کمانڈر کو بھاری رشوت کی پیشکش کی گئی تاکہ وہ محاصرہ اٹھا لے اور اس نے محاصرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد 1151 میں سلطان سنجر نے آخری بار اسماعیلیوں کے خلاف فوجی طاقت استعمال کی۔ سلطان سنجر نے باطنیوں کے بہت سے قلعوں پر قبضہ کیا مگر جب الموت کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی تو ایک دن انہوں نے صبح اٹھنے کے بعد ایک خنجر اپنے تکیے پر گڑا پایا جس کے ساتھ ایک نوٹ بھی تھا جس میں حسن صباح کی طرف سے سلطان سنجر کو وارننگ دینے کے بعد صلح کی پیشکش کی گئی تھی۔ سلطان سنجر اس وقت شوق میں آ گئے اور انہوں نے حسن صباح کے پاس ایک ایلچی بھیجا اور دونوں نے ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ 1131 میں جب سلطان کے داماد اور محمد تپر کے بیٹے محمود کی وفات ہوئی تب سلطان سنجر کے نام کا خطبہ خراسان، غزنہ، عراق، آذربائیجان، ایران، آرمینیا، شام، موصل، دیار بکر، ربیہ اور الحرمین میں پڑھا جاتا تھا۔ محمود کی وفات کے بعد ان کے بھائی مسعود اور سلجوق شاہ نے سلطان سنجر کے خلاف بغاوت کر دی مگر ان دونوں نے اگلے سال ہونے والی لڑائی میں سلطان سنجر سے شکست کھائی اور سلطان سنجر نے محمد تپر کے دوسرے بیٹوں کو عراق کا سلطان بناتے رہے اور مغربی علاقوں کے یہ سلجوق سلطان عباسی خلیفہ المسترشد باللہ کی حمایت پا کر 1130 کے آغاز تک آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور عباسی خلیفہ المسترشد باللہ نے خود سلطان سنجر کے خلاف فوج کی قیادت کی اور سلجوق اور عباسی خلافت کے درمیان یہ ٹینشن 1135 تک چلتی رہی۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان تعلقات آگے جا کر مزید بگڑ گئے اور وجہ یہ بنی کہ خلیفہ المسترشد باللہ نے سلطان سنجر کے بھتیجے اور تپر کے بیٹے مسعود کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ سلطان مسعود اس وقت عراق میں سنجر کے ماتحت حکمران تھے اور ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور خلیفہ کو اگست 1135 میں گرفتار کر لیا گیا مگر اس قید کے دوران عباسی خلیفہ قتل ہو گئے اور وجہ یہ بنی کہ سلطان مسعود نے خلیفہ کو ایک خیمے میں بھاری سیکیورٹی کے ساتھ رکھا ہوا تھا مگر جب سلطان سنجر کی طرف سے ایک وفد آیا تو خلیفہ مسترشد باللہ کے خیمے کے باہر کھڑے کئی گارڈز وقتی طور پر ہٹا لیے گئے۔ تب 24 فدائیوں کا ایک گروہ جس کا تعلق باطنی فرقے سے تھا انہوں نے خیمے میں داخل ہو کر خلیفہ کو قتل کر دیا۔ خلیفہ کے بیٹے الراشد باللہ نے اس قتل کا الزام سلجوقی حکومت کو دیا اور حملے کے لیے فوج اکٹھی کرنے لگا مگر سلطان مسعود نے 1136 میں اس سے پہلے بغداد پر حملہ کر دیا اور الراشد فرار ہو گیا۔ تب سلطان مسعود نے الراشد کو تخت سے بے دخل کر کے المقتفی باللہ کو خلیفہ نامزد کیا اور الراشد خراسان کے ڈاکوں کے ہاتھوں 1138 میں مارا گیا۔ ادھر 1138 میں خوارزم کا صوبہ اہمیت اختیار کر گیا۔ خوارزم شاہ جو کہ سلجوقی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ہوتے تھے ان کی اطاعت اور فرما برداری میں کمی آ گئی۔ تب سلطان سنجر نے اس وقت کے خوارزمی گورنر ایتسیز کے خلاف فوجی مہم شروع کی اور اسے ہٹا کر نیا گورنر لگا دیا مگر جو ہی سلطان سنجر کی فوج نے خوارزم چھوڑا تو ایتسیز نے نئے گورنر کو ہٹا کر خوارزم کے صوبے کا کنٹرول دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 1141 میں سلطان سنجر کو کارا خطائی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور ایتسیز نے موقع دے کر خراسان پر حملہ کر دیا
مگر سلطان سنجر نے جب اسے شکست دی تو تب اس نے سلطان کی نرم دل طبیعت کا فائدہ اٹھایا اور سلطان سے معافی مانگی، اور سلطان سنجر نے اسے معاف کر کے اس کے ساتھ صلح کر لی۔ اس کے بعد کے آنے والے سالوں میں سلطان سنجر کو سلطنت کے اندر اور باہر دونوں طرف سے خطروں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ماوراء النہر اور خوارزم کے علاقوں سے سلطان سنجر کو اچھی خبریں نہ ملی۔ 1141 میں سلطان سنجر اور کارا ختائیوں کے درمیان کتوان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں سلطان سنجر کو اپنی زندگی کی پہلی شکست ہوئی۔ اس شکست کی وجہ کارا ختائیوں کی فوجی مہارت نہیں تھی، بلکہ سلطان سنجر کے کمانڈروں میں پھوٹ پڑ گئی تھی، اور بڑی تعداد میں کرلوک ترکمان سنجر کی فوج سے الگ ہو کر دشمن کے ساتھ جا ملے۔ اس جنگ کے نتیجے میں ماوراء النہر کا علاقہ سلجوقوں سے چھن گیا، اور سلطان سنجر صرف 15 گھڑ سواروں کے ساتھ فرار ہو سکے۔ اس جنگ میں شکست سے سلطان سنجر کے وقار کو دھبا لگا، اور سلطان سنجر نے 40 لاکھ دینار جنگی ہرجانے کے طور پر دیے۔ اس کے بعد سلطان سنجر کے لیے دوسرا بڑا خطرہ غوری تھے، مگر ان کی بغاوت 1152 میں کچل دی گئی۔ اس کے بعد سلطان سنجر کی حکومت ایک سلجوقی قبیلے غز کی بغاوت کے نتیجے میں ختم ہوئی۔ یہ سلطان سنجر کی فوجی کمانڈروں کی دھوکہ بازی تھی، جس کی وجہ سے سلطان سنجر شکست کھا گئے۔ یہاں میں یہ بتاتے چلوں کہ سلطان احمد سنجر نے 61 برس حکومت کی، اور اس میں 20 سال سلطان برقیاروق کے ماتحت حکمران کی حیثیت سے رہے، اور اس کے بعد کے 41 سال ایک خود مختار حاکم کی حیثیت سے حکمرانی کی۔ سلطان سنجر نے 19 جنگیں لڑی، اور 2 کے علاوہ بقیہ 17 جنگیں کامیابی سے جیتی، اور جن 2 جنگوں میں انہوں نے شکست کھائی ان میں سے ایک غز قبیلے کے ساتھ تھی، جنہوں نے سلطان سنجر کو قید کر لیا، اور سلطان سنجر اور ان کی بیگم ترکان خاتون ان کے پاس 3.5 سال قید رہے۔ اور اس عرصے کے دوران ترکمانوں نے خراسان کے خوشحال خطے میں بہت لوٹ مار کی اور ان علاقوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ آخرکار سلطان سنجر 1156 میں غز کی قید سے فرار ہو گئے، اور 1157 میں ان کا انتقال مرو میں ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد غزنوی قبائل، ترک امراء اور علاقائی طاقتیں خراسان پر قبضے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگی، اور طویل سیاسی جوڑ توڑ کے بعد یہ علاقہ خوارزمی سلطنت میں 13ویں صدی کے شروع میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان سنجر کو اس مقبرے میں دفن کیا گیا جو انہوں نے تعمیر کروایا تھا، اور اس مقبرے کا نام انہوں نے دارالآخرہ رکھا تھا، یعنی آخرت کا گھر۔ سلطان سنجر کی وفات سے سلجوقی سلطنت کا حقیقی خاتمہ ہو گیا، کیونکہ ایران اور آذربائیجان میں بھی سلجوقی حکومت صرف برائے نام رہ گئی تھی۔ سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے سے ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جو کم و بیش 200 سال تک مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ سلطان احمد سنجر کا دور حکومت مسلمان تاریخ دانوں کے ہاں سنہرا دور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ منگولوں سے پہلے سب سے طویل عرصہ حکومت کرنے والے حکمران اور ایک عظیم سلجوقی سلطان تھے۔ وہ خسرو جیسی شان و شوکت اور فارس کے کیانیان سلطنت جیسے جاہ و جلال کے مالک تھے۔ ان کا دور حکومت خوشحالی اور امن و امان کے لحاظ سے بے مثال تھا۔ انہوں نے علماء اور فضلاء کی بہت قدردانی کی، اور فارسی ادب کے عظیم ستارے جن میں معزی، نظامی، اروزی سمرقندی اور انوری ان کے دربار میں خاص مقام رکھتے تھے، اور سلطان سنجر کے عظیم دور حکومت کے گواہ تھے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔